بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مشاہدین اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الکفارۃ قبل الحنث وبعدہ، قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے پہلے اور اس کے بعد دونوں طرح سے دے سکتے ہیں اور دونوں طرح سے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 6721، زہدم جرمی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے اور ہمارے قبیلے اور اس قبیلے جرم میں بھائی چارگی اور باہم حسن معاملہ کی روش تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر کھانا لایا گیا اور کھانے میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حاضرین میں بنی تیم اللہ کا ایک شخص سرخ رنگ کا تھا جیسے مولا ہو۔ بیان کیا کہ وہ شخص کھانے پر نہیں آیا تو ابو موسیٰ نے اس سے کہا کہ شریک ہو جاؤ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اسے گندگی کھاتے دیکھا تھا، جب سے اس سے گھن آنے لگی اور اسی وقت میں نے قسم کھا لی کہ کبھی اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا قریب آؤ، میں تمہیں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے اور میں نے آپ سے سواری کا جانور مانگا۔ آپ اس وقت صدقہ کے اونٹوں میں سے اونٹ تقسیم کر رہے تھے۔ ایوب نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا کہ آپ اس وقت غصہ تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، میں تمہیں سواری کے جانور نہیں دے سکتا اور نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو سواری کے لیے میں تمہیں دے سکوں۔ بیان کیا کہ پھر ہم واپس آ گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے اونٹ آئے تو پوچھا گیا اشعریوں کی جماعت کہاں ہے؟ اشعری لوگ کہاں ہیں؟ ہم حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں 5 عمدہ اونٹ دیے جانے کا حکم فرمایا۔ بیان کیا کہ ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے لیے آئے تھے تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ سواری کا انتظام نہیں کر سکتے، پھر ہمیں بلا بھیجا اور سواری کے جانور دے دیے۔ آپ اپنی قسم بھول گئے ہوں گے۔ واللہ اگر ہم نے آپ کو آپ کی قسم کے بارے میں غفلت میں رکھا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ چلو ہم سب آپ کے پاس واپس چلیں اور آپ کو آپ کی قسم یاد دلائیں۔ چنانچہ ہم واپس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، ہم پہلے آئے تھے اور آپ سے سواری کا جانور مانگا تھا تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ آپ اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ اپنی قسم بھول گئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہیں اللہ نے سواری دی ہے۔ واللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں جب بھی کوئی قسم کھا لوں اور پھر دوسری چیز کو اس کے مقابل بہتر سمجھوں تو وہی کروں گا جو بہتر ہوگا اور اپنی قسم توڑ دوں گا۔ حدیث نمبر 6722، عبد الرحمن بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تم حکومت کا عہدہ طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر بن مانگے تمہیں یہ مل جائے گا تو اس میں تمہاری من جانب اللہ مدد کی جائے گی، اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی۔
لیکن اگر مانگنے پر ملا تو سارا بوجھ تم ہی پر ڈال دیا جائے گا، اور اگر تم کوئی قسم کھا لو اور اس کے سوا کوئی اور بات بہتر نظر آئے تو وہی کرو جو بہتر ہو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ یہاں تک قسموں اور نظروں کا بیان، یعنی ایمان اور نذور، بحث یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ہماری بحث شروع ہوتی ہے کتاب الفرائض۔ فرائض یعنی ترکہ کے حصوں کا بیان۔ باب قول اللہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 11-12 ہے۔ اسے میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كنا نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11 آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ مرد بچے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر میت کا بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں 2 یا 2 سے زائد، تو ان کو 2/3 ترکہ ملے گا۔ اگر میت کی 1 بیٹی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، اور میت کے ماں باپ ہر ایک کو ترکہ میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر میت کی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی، پوتا یا پوتی، اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 1/3 حصہ، باقی سب باپ کو ملے گا، یعنی 1/3 حصہ ماں کو، باقی باپ کو۔ اگر ماں باپ کے سوا میت کے کچھ بھائی بہن ہوں تب ماں کو 6 حصہ ملے گا۔ یہ سارے حصے میت کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد دیے جائیں گے، مگر وصیت میت کے 1/3 مال تک جہاں تک پوری ہو سکے پوری کریں گے۔ باقی 2/3 وارثوں کا حق ہے، اور قرض کی ادائیگی سارے مال سے کی جائے گی۔ اگر کل مال قرض میں چلا جائے تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ تم کیا جانو باپ یا بیٹوں میں سے تم کو کس سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے اپنی رائے کو دخل نہ دو۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی مصلحت کو خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال اسباب چھوڑ جائیں، اگر ان کی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی،
تب تو تم کو آدھا ترکہ ملے گا، اگر اولاد ہو تو چوتھائی، یہ بھی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ اسی طرح تم جو مال و اسباب چھوڑ جاؤ اور تمہاری اولاد بیٹا بیٹی کوئی نہ ہو تو تمہاری بیویوں کو اس میں سے چوتھائی ملے گا، اگر اولاد ہو تو آٹھواں حصہ، یہ بھی وصیت اور قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت مر جائے اور وہ کلالہ ہو، نہ اس کا باپ ہو نہ بیٹا، بلکہ ماں جائے، ایک بھائی یا بہن ہو یعنی اخیافی، تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، مگر اگر اسی طرح کئی اخیافی بھائی بہن ہوں تو سب مل کر ایک تہائی پائیں گے، یہ بھی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد، بشرطے کہ میت نے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت نہ کی ہو، یعنی ثلث مال سے زیادہ کی۔ یہ سارا فرمان ہے، یہ سارا حکم ہے اللہ پاک کا، اور اللہ ہر ایک کا حال جانتا ہے، وہ بڑے تحمل والا ہے، جلد عذاب نہیں کرتا اور جلد ان کو سزا میں مبتلا نہیں کرے گا۔ کتاب الفرائض میں ترکہ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جو ترکہ سے حقداروں کو بطور حصہ ملتے ہیں۔ فرائض کا ایک مستقل علم ہے جس کی تفصیلات بہت ہیں، یہ علم ہر کسی کو نہیں آتا، اس میں علم ریاضی حساب کی کافی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری جماعت میں حضرت مولانا عبد الرحمن بجواوی علم فرائض کے امام تھے، آپ نے فتاوی ثنائیہ حصہ 2 میں کتاب الفرائض پر ایک جامع مقدمہ تحریر فرمایا ہے، غفر اللہ لہ، آمین۔ حدیث نمبر 6723، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بیمار پڑا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر میری عیادت کے لیے آئے۔ دونوں حضرات پیدل چل کر آئے تھے، جب آئے تو مجھ پر غشی طاری تھی اور یہ بے ہوش تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی میرے اوپر چھڑکا، مجھے ہوش ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں یا اپنے مال کا کس طرح فیصلہ کروں؟ رسول اکرم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میراث کی آیتیں نازل ہوئی۔ باب تعلیم الفرائض، یعنی فرائض کا علم سیکھنا، علم فرائض کا سیکھنا۔ عقبہ بن عامر نے کہا، دین کا علم سیکھو اس سے پہلے کہ اٹکل پچو کرنے والے پیدا ہوں، یعنی جو رائے اور قیاس سے فتویٰ دیں، حدیث اور قرآن سے جاہل ہوں۔ عقبہ کے قول میں وہ فرائض کی تخصیص نہیں، مگر وہ علم فرائض کو بھی شامل ہے۔ امام احمد اور ترمذی نے ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا ہے، فرائض کا علم سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور وہ زمانہ قریب ہے کہ یہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ 2 آدمی ترکہ میں جھگڑا کریں گے، کوئی فیصلہ کرنے والا ان کو نہ ملے گا۔ ترمذی میں بھی ایک ایسی ہی حدیث مروی ہے، اور اسے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں جلد 12 صفحہ نمبر 3 میں نقل کیا ہے، جس کا مفہوم یہاں پر یہ ہے، لفظ قبل الظانین میں ادھر اشارہ کرنا ہے کہ سلف صالحین کے زمانہ میں لوگ
نصوص کے آگے ٹھہر جاتے تھے اور ان سے آگے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی سے کوئی فتویٰ رائے سے نقل ہے تو وہ بہت قلیل ہے۔ اس میں کثرت رائے سے فتویٰ دینے والوں کا ڈرانا بھی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ علم کے حاصل نہ ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور ایسے لوگوں کے پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ جو محض اپنے ذہن سے کلام کریں گے اور علم کی کوئی سند ان کے پاس نہ ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عقبہ کے قول کو خاص مسائل فرائض کے ساتھ مختص کیا ہے، اس لیے کہ علم فرائض میں غالب طور پر یہ مختلف قسم کی رائے، قیاس و ظن کو دخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا کوئی مدون شدہ ضابطہ نہیں ہے، بخلاف علم کے دوسرے شعبوں کے، یعنی علم کے دوسرے شعبوں کے کہ ان میں رائے قیاس کو دخل ہے۔ اس تقدیر سے حدیث مرفوع کی مناسبت نکلتی ہے۔ حدیث ذیل مراد ہے، یعنی جو آگے حدیث آ رہی ہے ابھی یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نمبر 6724۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، یعنی بدظنی۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ جب آدمی کو قرآن و حدیث کا علم نہ ہوگا تو اپنے گمان سے فیصلہ کرے گا، حکم دے گا، اس میں علم فرائض بھی آ گیا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 6725۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ اور عباس ابو بکر کے پاس رسول اکرم کی طرف سے اپنی میراث کا مطالبہ کرنے آئے۔ یہ فدق کی زمین کا مطالبہ کر رہے تھے اور خیبر میں بھی اپنا حصہ مانگ رہے تھے۔ حدیث نمبر 6726۔ ابو بکر نے ان سے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔ بلا شبہ آل محمد اسی مال میں سے اپنا خرچ پورا کرے گی۔ ابو بکر نے کہا، واللہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہونے دوں گا، بلکہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہوگا وہ میں بھی کروں گا۔ بیان کیا کہ اس پر حضرت فاطمہ نے ان سے تعلق کاٹ لیا اور موت تک ان سے کلام نہیں کیا۔ کہتے ہیں بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو راضی کر لیا تھا، یعنی حضرت فاطمہ کو۔ حدیث نمبر 6727۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ انبیاء کی وراثت نہیں چلتی ہے، جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 6728۔ محمد بن جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے مالک بن اوس کی اس حدیث کا ایک حصہ ذکر کیا تھا، پھر میں خود مالک بن اوس کے پاس گیا اور ان سے یہ حدیث پوچھی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر ان کے حاجب یرفع نے جا کر ان سے کہا کہ عثمان، عبد الرحمن بن زبیر اور سعد آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آنے دو۔
چنانچہ انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر کہا کیا آپ علی و عباس کو بھی آنے کی اجازت دیں گے؟ کہا کہ ہاں آنے دو۔ عباس نے کہا کہ امیر المومنین میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ عمر نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ سب راہ للہ صدقہ ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، صدقہ ہے۔ اس سے مراد آپ کی خود اپنی ذات تھی۔ جملہ حاضرین بولے ہاں، رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر عمر علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی پھر حضرت عمر خلیفہ تھے، عمر متوجہ ہوئے علی کی طرف اور عباس کی طرف، اور پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ عمر نے کہا پھر میں اب آپ لوگوں سے اس معاملہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ نے اس مال فے کے معاملہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ حصہ مخصوص کر دیا جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ما افاء اللہ علی رسولہ قدیر تک، تو یہ خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا۔ اللہ کی قسم آپ نے اسے تمہارے لیے ہی مخصوص کیا تھا اور تمہارے سوا کسی کو اس پر ترجیح نہیں دی تھی، تم ہی کو اس سے دیتے تھے اور تقسیم کرتے تھے، آخر اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا اور حضرت اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچہ لیتے تھے، اس کے بعد جو کچھ باقی بچتا اسے ان مصارف میں خرچ کرتے جو اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل آپ کی زندگی بھر رہا۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے علی اور عباس سے پوچھا میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے؟ انہوں نے بھی کہا ہاں۔ پھر نبی اکرم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر نے کہا کہ اب میں آپ کا نائب ہوں، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے قبضے میں رکھ کر اس طرز عمل کو جاری رکھا جو رسول اکرم کا اس میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی وفات دی تو میں نے کہا کہ میں رسول اکرم کا نائب ہوں، میں بھی 2 سال سے اس پر قابض ہوں اور اس مال میں وہی کرتا ہوں جو رسول اکرم اور ابو بکر نے کیا۔ پھر آپ دونوں میرے پاس آئے ہو، آپ دونوں کی بات ایک ہے اور معاملہ بھی ایک ہی ہے۔ آپ یعنی عباس میرے پاس اپنے بھتیجے کی میراث سے اپنا حصہ لینے آئے ہو اور مخاطب کیا حضرت علی کو، اپنی بیوی کا حصہ لینے آئے ہو جو ان کے والد کی طرف سے انہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دونوں چاہتے ہیں تو میں اسے آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں تو اس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، میں اس مال میں اس کے سوا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا قیامت تک۔ اگر آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے تو وہ جائیداد مجھے واپس کر دیجئے، میں اس کا بھی بندوبست کر لوں گا۔ یہاں تک تو یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر نے یہ سب جائیداد جو حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت میں حضرت فاطمہ اور حضرت عباس کو نہیں دی تھی، حضرت عباس اور حضرت علی کے حوالہ کر دی تھی۔
اس شرط پر کہ وہ اس جائیداد کو انہی کاموں میں خرچ کرتے رہیں گے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ سپردگی محض انتظام کے طور پر تھی، نہ بطور تملیک۔ حدیث حاضہ میں یعنی ان کو مالک نہیں بنایا تھا۔ حدیث حاضہ میں اسی کی بابت قضیہ مذکور ہے، اسی کی تفصیل آئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے حدیث لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ یعنی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، اسی لیے وہ عام قانون فرائض کے مطابق ترکہ کی طلبگار ہوئیں، مگر فرمان نبوی برحق تھا، اسی لیے ان کو یہ ترکہ تقسیم نہیں کیا گیا، جس پر وہ خفا ہو گئیں۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ بعد میں حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ کو راضی کر لیا تھا، اور یہاں پر جو لفظ ہے لا نرث، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کسی کے وارث بنائے جاتے ہیں، نہ ہم کسی سے لیتے ہیں، نہ کسی کو دیتے ہیں، جو ہم نے چھوڑا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 6729 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچہ اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 6730 حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی بیویوں نے چاہا کہ حضرت عثمان کو ابوبکر کے پاس بھیجیں اپنی میراث طلب کرنے کے لیے۔ پھر حضرت عائشہ نے یاد دلایا، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، لا نورث تقسیم نہیں ہوتی وراثت، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔ متفق علیہ۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالا فلأہلہ، نبی اکرم کا یہ فرمان، جس نے مال چھوڑا ہو وہ اس کے بال بچوں، وہ اہل خانہ کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 6731 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مومنوں کا خود ان سے زیادہ حقدار ہوں، پس ان میں سے جو کوئی قرض دار مرے اور ادائیگی کے لیے کچھ نہ چھوڑے گا تو ہم پر اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے، اور جس نے کوئی مال چھوڑا ہوگا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ متفق علیہ۔ آپ امت کے لیے بمنزلِ باپ کے تھے، اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اسی لیے آپ اپنے ذمہ لے لیتے اور ادا فرما دیتے، آپ کا ہمیشہ یہی طرز عمل رہا۔ باب میراث الولد من ابیہ و امہ، لڑکے کی میراث اس کے باپ اور ماں کی طرف سے کیا ہوگی؟ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب کسی مرد یا عورت نے کوئی لڑکی چھوڑی ہو تو اس کا حصہ آدھا ہوتا ہے، اور اگر 2 لڑکیاں ہوں یا زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ان کے ساتھ کوئی ان کا بھائی لڑکا بھی ہو تو پہلے وراثت کے اور شرکا کو دیا جائے گا، جو باقی رہے گا اس میں سے لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر، اس میں سے لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا، یعنی اگر لڑکی کو 1 ملا ہے تو لڑکے کو 2 ملے گا۔ حدیث نمبر 6732 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میراث اس کے حقداروں تک پہنچا دو، اور جو کچھ باقی بچے وہ سب زیادہ قریبی مرد عزیز کا حصہ ہے۔ متفق علیہ۔
باب میراث البناتی، لڑکیوں کی میراث کا بیان۔ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع میں بیمار پڑ گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا۔ پھر نبی اکرم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور ایک لڑکی کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں، تو کیا مجھے اپنے مال کے 2/3 حصہ کا صدقہ کر دینا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، پھر آدھے کا کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3 کا؟ آپ نے کہا ہاں، اگرچہ 1/3 بھی زیادہ ہے اور 1/3 بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھریں، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی تمہیں نیکی ملے گی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے، یعنی مذاق کے طور پر، خوش طبعی میں۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا میں اپنی ہجرت میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، اگر میرے بعد تم پیچھے بھی رہ گئے تب بھی جو عمل تم کرو گے اور اس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہوگی تو اس کے ذریعہ درجہ و مرتبہ بلند ہوگا اور غالباً تم میرے بعد زندہ رہو گے اور تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو نقصان پہنچے گا۔ قابل افسوس تو سعد بن خولہ ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں اس لیے افسوس کا اظہار کیا کہ ہجرت کے بعد اتفاق سے ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہو گئی۔ سفیان نے بیان کیا کہ سعد بن خولہ بنی عامر بن لوئی کے ایک آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے لیے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ وہ وفات نبوی کے بعد کافی عرصہ تک زندہ رہے اور تاریخ اسلام میں ایک عظیم مجاہد اور فاتح کی حیثیت سے نامور ہوئے، جیسا کہ کتب تاریخ میں تفصیلات موجود ہیں۔ 70 سال سے کچھ زیادہ عمر پائی اور 55 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حدیث نمبر 6734۔ اسود بن یزید روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل ہمارے ہاں یمن میں معلم اور امیر بن کر آئے۔ ہم نے ان سے ایک ایسے شخص کے ترکہ کے بارے میں پوچھا جس کی وفات ہوئی ہو اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی ہو، اور اس نے اپنی بیٹی کو آدھا اور بہن کو بھی آدھا دیا ہو۔ اس کے بعد میں پھر یہاں کوئی اور تفصیل نہیں ہے۔ باب میراث ابن الابن اذا لم یکن ابن، اگر کسی کے لڑکا نہ ہو تو پوتے کی میراث کا کیا حکم ہوگا؟ زید کہتے ہیں کہ بیٹوں کی اولاد بیٹوں کے درجے میں ہے۔ اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو، ایسی صورت میں پوتے بیٹوں کی طرح اور پوتیاں بیٹوں کی طرح ہوں گی، انہیں اسی طرح وراثت ملے گی جس طرح بیٹیوں اور بیٹوں کو ملتی ہے، اور ان کی وجہ سے بہت سے عزیز و اقارب اسی طرح وراثت کے حق سے محروم ہو جائیں گے جس طرح بیٹوں بیٹیوں کی موجودگی میں محروم ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر بیٹا موجود ہو تو پوتا وراثت میں کچھ نہیں پائے گا۔ اس صورت میں دادا اس کے لیے حسب شریعت وصیت کرے گا، اس صورت میں اسے ترکہ میں حصہ مل جائے گا۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا مر گیا
اس کے اور کئی بیٹے ہیں، ایک بیٹا مر گیا، اس بیٹے کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، تو اب یہ پوتے ہوئے۔ عام طور سے یہی بات کہی جاتی ہے کہ پوتے محجوب ہوتے ہیں، تو باپ جب تک تھا تب تک تو بیٹے اور بیٹیاں یعنی پوتے پوتیاں اپنے باپ کے زیر سایہ تھے۔ اب اس کے انتقال کے بعد کیا وہ وراثت سے بھی محروم ہو جائیں گے؟ وہ وراثت سے محروم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ دادا ان کو وصیت کرے گا۔ قرآن میں جو آیت وصیت ہے اسی یعنی پوتوں کے حق میں وہ منسوخ نہیں ہے، دادا ان پوتوں کو وصیت کرے گا۔ یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے، شیخ الحدیث صاحب نے اپنے فتوے میں اسے بیان کیا ہے، اور انہی کے فتوے سے ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب مدنی رحمہ اللہ نے بھی اپنے فتوے میں نقل کیا ہے اور اسے بیان کیا ہے اور اسے بیان کرتے رہتے تھے۔ حدیث نمبر 6735 عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے میراث ان کے وارثوں تک پہنچا دو، اور جو باقی رہ جائے وہ اسے ملے گا جو مرد میت کا بہت نزدیکی رشتہ دار ہو، اولا اقرب کے معنی میں۔ مثلا بیٹا ہو تو پوتے کو کچھ نہ ملے گا، پوتا ہو تو پڑ پوتے کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر کوئی میت خاوند اور باپ اور بیٹی اور پوتا چھوڑ جائے تو خاوند کو چوتھائی، باپ کا چھٹا حصہ بیٹی کو اور آدھا حصہ دے کر باقی پوتا پوتی میں تقسیم ہوگا، للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے۔ باب میراث ابنۃ الابن ما ابن، اگر بیٹی کی موجودگی میں پوتی بھی ہو تو اس کا بیان۔ حدیث نمبر 6736 حذیل بن شرحبیل روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ سے بیٹی، پوتی اور بہن کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا۔ تو ابن مسعود کے ہاں جا، شاید وہ بھی یہی بتائیں گے۔ یعنی ان سے کہا کہ ابن مسعود کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو یہ مسئلہ، وہ بھی ایسے ہی بتائیں گے۔ پھر ابن مسعود سے پوچھا گیا اور ابو موسیٰ کی بات بھی پہنچائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ایسا فتویٰ دوں تو گمراہ ہو چکا اور ٹھیک راستے سے بھٹک گیا۔ میں تو اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، اس طرح 2/3 پوری ہو جائے گی، اور پھر جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا۔ پھر ابو موسیٰ کے پاس آئے اور ابن مسعود کی گفتگو ان تک پہنچائی، تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ عالم تم میں موجود ہیں مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو۔ سلمان فارسی بھی اس مسئلہ میں یہی حکم دیتے تھے جو ابو موسیٰ نے دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو موسیٰ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ یہاں سے مقلدین جامدین کو سبق لینا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب حدیث بیان کی تو ابو موسیٰ نے اپنی بات قیاس اور رائے کو چھوڑ دیا، بلکہ عبداللہ بن مسعود کے سامنے اپنے آپ کو ناقابل فتویٰ قرار دیا۔ ایمانداری اور انصاف پروری اسی کا نام ہے۔ باب میراث الجد مع الاب والاخوہ، باپ یا بھائیوں کی موجودگی میں دادا کی میراث کا بیان۔ ابو بکر، ابن عباس اور ابن زبیر نے کہا کہ دادا باپ کی طرح ہے، اور ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، اے آدم کے بیٹو، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اور میں نے اتباع کی
اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی، اور اس کا ذکر نہیں ملتا کہ کسی نے ابو بکر سے آپ کے زمانہ میں اختلاف کیا ہو، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد اس زمانہ میں بہت تھی۔ اور ابن عباس نے کہا کہ میرے وارث میرے پوتے ہوں گے، بھائی نہیں ہوں گے، اور میں اپنے پوتوں کا وارث نہیں ہوں گا۔ عمر، علی، ابن مسعود اور زید سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ اس پر اتفاق ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو کچھ نہیں ملتا۔ اکثر علماء کے نزدیک دادا سب باتوں میں باپ کی طرح ہے۔ جب میت کا باپ موجود نہ ہو اور دادا موجود ہو، مگر چند باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ باپ سے حقیقی اور اللاتی بھائی محروم ہوتے ہیں اور دادا سے محروم نہیں ہوتے۔ دوسرے یہ کہ خاوند یا بیوی اور باپ کے ساتھ ماں کو باقی کا ثلث ملتا ہے۔ تیسرے یہ کہ دادی کو باپ کے ہوتے کچھ نہیں ملتا، مگر دادا کے ہوتے ہوئے وہ وارث ہوتی ہے۔ یہ بات نقل کی گئی ہے قسطلانی سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں دادا کو ایک دو بھائیوں کے ساتھ مقاسمہ ہوگا، اگر اس سے زیادہ ہوں تو دادا کو ثلث مال دیا جائے گا، اور اولاد کے ساتھ دادا کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ دارمی نے نکالا یعنی روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دادا کے باب میں حضرت عمر نے مختلف فیصلے کیے ہیں، اور ابن ابی شیبہ اور محمد بن نصر نے حضرت علی سے روایت کیا کہ دادا کو 6 بھائیوں کے ساتھ ایک بھائی کے مثل حصہ دلایا، اور عبداللہ بن مسعود سے دارمی نے نکالا کہ انہوں نے میت کے مال میں سے خاوند کو آدھا حصہ اور ماں کو باقی کا ثلث یعنی کل مال کا سدس، اور بھائی کو ایک حصہ اور دادا کو ایک حصہ دلایا۔ اور زید بن ثابت سے عبدالرزاق نے روایت کیا کہ وہ ثلث مال میں دادا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرتے، جب ثلث مال تک پہنچ جاتا تو دادا کو ایک ثلث دلاتے اور باقی بھائیوں کو اور اللاتی بھائیوں کے ساتھ دادا کا مقاسمہ کرتے، لیکن پھر وہ مال حقیقی بھائی کو دلا دیتے اور ماں کے ساتھ اخیافی بھائی کو کچھ نہ دلاتے۔ قسطلانی نے کہا دوسرے فقہاء نے زید کے خلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا حقیقی بھائی کے ہوتے ہوئے اللاتی کو کچھ نہ ملے گا تو مقاسمہ کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تفصیل علامہ وحید الزماں صاحب نے بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 6737 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراث اس کے حقدار تک پہنچا دو، اور جو باقی رہ جائے وہ سب قریب والے مرد کو دے دو۔ حدیث نمبر 6738 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا اگر میں اس امت کے کسی آدمی کو خلیل بناتا تو ان کو خلیل بناتا، یعنی ابو بکر کو، لیکن اسلام کا تعلق ہی سب سے بہتر ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو باپ کے درجے میں رکھا ہے۔ باب میراث الزوج مع الولد وغیرہ، اولاد کے ساتھ خاوند کو کیا ملے گا۔ حدیث نمبر 6739 عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ پہلے مال کی اولاد مستحق تھی اور والدین کو وصیت کا حق تھا، پھر اللہ نے اس میں جو چاہا منسوخ کر دیا اور لڑکوں کو لڑکیوں کے دگنا حق دیا، اور والدین کو اور ان میں سے ہر ایک کو
چھٹے حصہ کا مستحق قرار دیا اور بیوی کو 8ویں اور چوتھے حصہ کا حقدار قرار دیا اور شوہر کو آدھے یا چوتھائی کا حق قرار دیا اور یا چوتھائی کا حقدار قرار دیا۔ باب میراث المرأة والزوج مع الولد وغیرہ، بیوی اور خاوند کو اولاد وغیرہ کے ساتھ کیا ملے گا، کیسے تقسیم ہوگی۔ حدیث نمبر 6740۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحیان کی ایک عورت ملیہ بن اویمر کے بچے کے بارے میں، جو ایک عورت کی مار سے مردہ پیدا ہوا تھا، کہ مارنے والی عورت کو خون بہا کے طور پر ایک غلام یا لونڈی ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ پھر وہ عورت بچہ گرانے والی جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا مر گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور شوہر کو دے دی جائے، اور یہ دیت ادا کرنے کا حکم اس کے کنبہ والوں کو دیا تھا۔ متفق علیہ۔ مارنے والی عورت ام عقیقہ بنت مروح تھی، اور خطا یا شبہ عمد کی دیت کنبہ والوں پر ہوتی ہے، اس لیے دیت ادا کرنے کا حکم کنبہ والوں کو دیا۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آپ نے ترکہ عورت کے خاوند اور بیٹوں کو دلایا، تو معلوم ہوا کہ خاوند اولاد کے ساتھ وارث ہوتا ہے، اور جب خاوند اولاد کے ساتھ اپنی عورت کا وارث ہوا تو عورت بھی اولاد کے ساتھ اپنے خاوند کی وارث ہوگی۔ باب میراث الاخوات مع البنات عصبہ، بیٹیوں کی موجودگی میں بہنیں عصبہ ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 6741۔ اسود بن یزید روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمارے درمیان یہ فیصلہ کیا تھا کہ آدھا بیٹی کو ملے گا اور آدھا بہن کو۔ پھر سلیمان نے جو اس حدیث کو روایت کیا تو اتنا ہی کہا کہ معاذ نے ہم کنبہ والوں کو یہ حکم دیا تھا، یہ نہیں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حدیث نمبر 6742۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا، اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کو آدھا، پوتی کو چھٹا، اور جو باقی بچے بہن کا حصہ ہے۔ باب میراث الاخوہ والاخوات، بہنوں اور بھائیوں کو کیسے میراث ملے گی اور کیا ملے گا۔ حدیث نمبر 6743۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور میں بیمار تھا۔ آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ اپنے وضو کے پانی سے مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری بہنیں ہیں۔ اس پر میراث کی آیت اتری۔ باب یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ لوگ وراثت کے بارے میں تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں،
کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے متعلق یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، صرف اس کی بہنیں ہوں، تو بہن کو ترکہ کا آدھا ملے گا۔ اسی طرح یہ شخص اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر اس کا کوئی بیٹا نہ ہو۔ پھر اگر بہنیں 2 ہوں تو وہ 2/3 ترکہ سے پائیں گی، اور اگر بھائی بہن سب ملے جلے ہوں تو مرد کو 2 حصہ اور عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔